اگر انسان درود پڑھتا ہے تو اس کو کون کون سے ثمرات ملتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اتانی آت من عند ربی، ایک فرشتہ میرے پاس اللہ کی طرف سے آیا اور آ کے اس نے 3 انعامات کا تذکرہ کیا۔ اے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت میں سے جو ایک مرتبہ آپ پہ درود بھیجے گا، اللہ رب العزت اسے 3 انعامات سے نواز دیں گے۔ کتب اللہ لہ 10 حسنات، اللہ رب العزت 10 نیکیاں اس کے لیے لکھ دیں گے۔ ومحى عنہ 10 سیئات، اور 10 گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ ورفع لہ 10 درجات، اور اس کے 10 درجات کو بلند فرما دے۔ اور چوتھا انعام یہ بیان کیا، وصلی اللہ علیہ 10، اللہ اس کے بدلے 10 مرتبہ اس بندے پہ اپنی رحمتوں کا نزول۔ 5واں انعام بیان کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں، میں جب اللہ کے رسول کے پاس گیا تو وہ سجدے کی حالت میں تھے، سجدہ بہت لمبا کر دیا۔ جو ہی آپ سجدے سے اٹھے، میں نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ نے کتنا سجدہ لمبا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصل میں میرے پاس جبریل آئے تھے اور جبریل نے آ کے یہ مجھے بتایا تھا کہ آپ کی امت میں سے جب کوئی درود پڑھے گا میں اس کے لیے دعا کروں گا، جو آپ پہ سلام کہے گا میں اس کو سلام کہوں گا۔ تو یہ 5واں انعام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ جو شخص درود پڑھتا ہے، اللہ کے فرشتے جبریل علیہ الصلاۃ والسلام وہ اس کے لیے برکت کی دعا کرتے ہیں اور اس پر سلام بھیجتے ہیں۔ 6واں فائدہ، اس حدیث کے ساتھ دوسری حدیث کو ملا لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مقرر کیا ہے، ما علی الارض من مسلم یصلی علیک مرۃ واحدہ الا صلیت انا وملائکتی 10۔ اللہ تعالیٰ کے نورانی فرشتے اسی کام کے لیے مقرر کیے گئے ہیں، جو شخص بھی درود پڑھتا ہے، جو شخص بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے طریقے کے مطابق سلام کہتا ہے، اللہ کے نورانی فرشتے اس بندے کے نام کے ساتھ یہ درود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دے، اور اللہ رب العزت بھی اس بندے کا تذکرہ اپنے فرشتوں کے سامنے کرتے ہیں۔ 7واں فائدہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، من صلی علی حین یصبح 10 وحین یمسی 10 ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ، جو شخص صبح کے وقت 10 مرتبہ درود پڑھ لیتا ہے، شام کے وقت 10 مرتبہ درود پڑھ لیتا ہے، قیامت کا دن ہوگا، میں اس شخص کی شفاعت کروں گا جس کے نتیجے میں وہ جنت داخل ہو جائے۔ 8واں اور 9واں فائدہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اطہر سے بیان کیا ہے، ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، میں نے سوال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پہ کتنا درود پڑھا کروں؟ میں جب دعا کروں تو کیا ایک ہی سا درود پڑھ لیا کروں؟ فرمایا، ما شئت فإن زدت فهو خیر لک، جتنا بھی تم پڑھ لو اچھا ہے، اگر اس سے زیادہ کر لو تو اور اچھا ہے۔ قلت فالشطر، اگر میں آدھا درود پڑھ لوں تو؟ فرمایا، ما شئت فإن زدت فهو خیر لک، اگر اس سے بھی زیادہ پڑھ لو تو اور اچھا۔ قلت فالثلثین، اگر میں 2/3 درود پڑھ لوں تو پھر کیا خیال ہے؟ فرمایا، فإن زدت فهو خیر لک، میرے صحابی اگر اس سے بھی زیادہ پڑھ لو تو اور اچھا ہے۔ تو صحابی کہتے ہیں، ارأیت ان جعلت صلاتی کلها علیک، اگر میں درود ہی پڑھتا رہوں تو پھر؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ثمرات کا تذکرہ کیا، اذن تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک، تم اگر ایسا کرو گے تو یاد رکھنا زندگی کے سارے غم اللہ تیرے دور کر دے اور زندگی کے سارے گناہوں کو اللہ تعالی معاف فرما دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10واں فائدہ
جو درود پڑھنے کا بیان کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ بتایا، من صلی علی واحدا صلی اللہ علیہ وملائکتہ 70 صلاة فلیقل عبد من ذلك او لیکثر، جو ایک مرتبہ درود پڑھے گا اللہ رب العزت اس کے لیے 70 مرتبہ رحمتوں کا نزول فرمائیں گے۔ جو ایک مرتبہ درود پڑھے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ کے نورانی فرشتے خربوں کی جو تعداد میں ہیں، وہ 70 مرتبہ پابند ہیں کہ اس بندے کے لیے برکت کی دعائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اس کو 10 انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں 3 انعامات کا تذکرہ ہے۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتانی آت من عند ربی عز وجل، اللہ کے پاس سے ایک آنے والا میرے پاس آیا، یعنی جبریل، فقال، اور کہنے لگا، من صلی من امتک صلاة واحدہ، اے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت میں سے اگر کوئی ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، کتب اللہ لہ بہا 10 حسنات، پہلا انعام، اللہ رب العزت 10 نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھوا دیتے، وَمَحَ عَنْهُ 10 سیئات، 10 گناہوں کو معاف کر دی، وَرَفَعَ لَهُ 10 درجات، تیسرا انعام، اللہ رب العزت اس ایک مرتبہ درود کی وجہ سے 10 درجات کو بلند فرما دے، وَرَدَّ عَلَيْهِ مِثْلَهَا، اور اللہ اس پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ چوتھا انعام، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاتبعت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، میں بھی آپ کے پیچھے، آپ ایک کھجوروں کے باغ میں گئے اور سجدے میں چلے تھے، فاطال السجدہ، اتنا لمبا سجدہ کیا، حتی خفت، مجھے خوف محسوس ہونے لگا، کس بات کا، کہ کہیں وہ رب تعالی کے پاس نہ چلے۔ جب آپ نے اپنا مبارک سر اٹھایا، فرمایا، ما لک عبد الرحمن کیوں پریشان ہے؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو لمبا سجدہ کرتے وقت دیکھا تو یہ محسوس ہوا۔ کہا میرے پاس جبریل آئے اور انہوں نے آ کے اطلاع دی، الا ابشرک، اے اللہ کے پیارے محبوب، میں آپ کو بشارت اور خوشخبری نہ دے دوں؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ خوشخبری کیا ہے؟ من صلی علیک صلیت علیہ ومن سلم علیک سلمت علیہ فسجدت للہ شکرا، اللہ کی طرف سے پیغام آیا، جو تجھ پہ صلات پڑھے گا، درود پڑھے گا، میں اس پہ رحمت نازل کروں گا، جو آپ کو سلام کہے گا، اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب میں اس پہ سلامتی نازل کروں گا۔ میں نے اسی خوشخبری کو سن کے ہی اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے سجدہ ریزا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، 5واں انعام، ما علی الارض من مسلم یصلی علیک مرۃ واحدہ، اے اللہ کے پیارے محبوب، روئے زمین پر کوئی ایک مرتبہ آپ پہ درود بھیجے گا، الا صلیت انا وملائکتی علیہ 10، اس نے تو ایک مرتبہ زبان کو حرکت دی، میں اور میرے تمام نورانی فرشتے 2 کام کریں گے، میں 10 مرتبہ اس پہ رحمتوں کا نزول فرماؤں گا، اور 10 مرتبہ جتنی بھی نورانی مخلوق ہے اس کی بخشش کی دعائیں۔ چھٹا انعام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، صلی اللہ علیہ وملائکتہ 70 صلاة فلیقل عبد من ذلك او لیکثر، ایک مرتبہ درود بھیجنے والا کتنا خوش نصیب ہے، اللہ رب العزت اس پہ 70 مرتبہ رحمتوں کا نزول فرما، اور خربوں کی تعداد میں فرشتے 70 مرتبہ اس بندہ مومن کی بخشش کی دعائیں کر۔ 7واں انعام، جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتا ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، جس نے درود بھیجا اس کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا جاتا ہے۔ کیسے کیا جاتا ہے؟
اس کی کیفیت و حقیقت کو رب جان. ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغون من امت السلام. اللہ کے کچھ نورانی فرشتے ہیں جو سرزمین میں چلتے ہیں اور جو بھی درود بھیجتا ہے وہ درود مجھے پہنچانے کی ذمہ داری اللہ نے ان کی لگائی. اور دوسری روایت میں آتا ہے فإن صلاة أمتي تعرض علي. میری امت میں سے جو بھی درود بھیجتا ہے وہ درود مجھ پہ پیش کیا جاتا ہے. فمن كان أكثرهم علي صلاة أقربهم مني منزلة. جو جتنا زیادہ درود بھیجتا ہے وہ زندہ ہے بھی قیامت کے دن آئے گا تب بھی سب سے قریب میرے وہ ہے. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم درود بھیجو نہ بھیجو ہر صبح ہوتی ہے 70,000 فرشتے آ کے اپنے پروں سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں آپ کی قبر کو ڈھانپ لیتے ہیں. شام تک یہ 70,000 فرشتے اللہ کے رسول کے لیے دعائیں کرتے ہیں برکت کی. وہ چلے جاتے ہیں شام کو 70,000 اور آ جاتے ہیں. صبح تک یہی کچھ وہ کرتے ہیں. إِذَا انشَقَّتِ الْأَرْضُ خَرَجَ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو قیامت کو کھولا جائے گا. جب آپ نکلیں گے تو 70,000 فرشتوں کے پروٹوکول کے ساتھ تشریف لائیں. 8واں انعام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود کتنا پڑھوں؟ اگر میں تہائی حصہ درود پڑھوں اور دعا بھی کروں. قال فإن زدت فهو خير لك. اگر زیادہ پڑھ لو تو اور اچھا ہے. یہ بھی اچھا. قلت فالشطر. آدھا درود پڑھ لوں تو؟ قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك. جو آپ چاہتے ہو ہاں زیادہ کر لو تو اور بہتر. قلت فالثلثين. اگر 2/3 درود پڑھ لوں تو آپ کیا فرمائیں گے؟ قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك. میرے صحابی اور پڑھ لو تو اور اچھا ہے. کہا اگر میں درود ہی پڑھتا رہوں تو؟ فرمایا پھر 2 خوشخبریاں لے لو. اذن تکفى همك ويغفر لك ذنبك. جب تم درود ہی پڑھتے رہو گے زندگی کے سارے غم بھی دور ہو جائیں گے اور زندگی میں کیے گئے تمام گناہوں کو بھی اللہ معاف فرما دیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے والا ہر غم سے آزاد ہو جاتا. ہر گناہ اس کا معاف کر دیا جاتا. 9واں انعام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علی او سأل لی الوسیلہ ادرکته شفاعتی حقت علیہ شفاعتی یوم القیامہ. جو مجھ پہ ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اور وسیلہ طلب کرتا ہے میرے لیے وَبْعَثُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَ. یہ دعا ہم پڑھتے ہیں قیامت کا دن ہوگا میں محمد اس کی شفاعت کروں گا. 10واں انعام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولى الناس بی یوم القیامہ اکثرهم علی صلاة. قیامت کے دن سب سے قریب میرے ہوگا جو دنیا میں سب سے زیادہ درود پڑھتا رہا. اللہ رب العزت ہمیں اپنے محبوب کی قربت نصیب فرمائے.